بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی لائف اینڈ اسلام۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے صوم۔ صوم کا رائج مفہوم ہے روزہ، اور اس کے دیگر مفہوم میں جو سب سے اہم ہے، صوم کا ایک لغوی مفہوم ہے رک جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہوا ہے، لیکن روزے کی حالت میں بھی وہ ہمارے لیے حرام ہے، گویا کہ ان حلال چیزوں سے بھی رکنے کا نام، اس کیفیت میں، اس دورانیے میں، اس کا نام ہے روزہ، جس کو عربی میں قرآن نے صوم کہا، جس کی جمع بنتی ہے صیام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ناظرین، اس آیت سے ایک چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ صرف ہم مسلمانوں پر ہی فرض نہیں، بلکہ اللہ نے ہم سے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے تاکہ ہم متقی بن سکیں۔ متقی سے مراد مختلف مفہوم ہیں، جن میں ایک مفہوم جو ہے وہ ہے اللہ کے قریب ہو جانا۔ اللہ کے قریب ہونے سے مراد اللہ کے احکامات پر اس طریقے سے عمل کرنا، احسن العمل۔ اللہ کو ہمارے اعمال کی کوانٹٹی نہیں چاہیے، اس کو کوالٹی چاہیے۔ تو روزہ اس میں ایک چیز شامل ہے۔ ایک ماہ، ایام معدودات، گنتی کے چند روز ہیں۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ رمضان کا مہینہ، ایک مہینہ 29 یا 30 دن، ایام معدودات، یہ ایک مہینہ ہماری پریکٹس ہے۔ ناظرین، روزہ ایک عبادت ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ جسمانی عبادت کا نام ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہماری اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے ہماری اخلاقی عبادت ہے، یہ کہ روزے کی حالت میں ہم نے حلال چیزوں کی طرف بھی نہیں جانا، خواہ وہ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ اصل میں آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ آپ سے بھی زیادہ غریب لوگ موجود ہیں جو شاید ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، لیکن وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس شاید کھانے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی یہی ان کے اوپر فرض کیا کہ آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں، بھوکے پیٹ۔ روزہ صرف بھوک کے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی کہ روزہ ایک اخلاقی عبادت ہے کہ آپ سال میں ایک مہینہ اپنی اخلاقیات کو درست کر لیں۔ دوسری چیز کہ اس مہینے میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب یہ دیکھیں، بڑی اہم چیز ہے کہ اس مہینے میں تو شیطان بھی بندھا ہوا ہے، تو پھر ہم اپنی غلطیوں کو اور اپنے گناہوں کو کس کے سر باندھیں گے؟ وہ روٹین میں تو ہم یہ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، لیکن آج اس ماہ میں تو اللہ نے شیطان کو بھی باندھا ہوا ہے۔ تو پھر ہم اس مہینے میں جو گناہ کرتے ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ان کا سہرا ہم کس کے سر باندھتے ہیں؟ وہ ہے ہمارا نفس جو ہمیں ورغلاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ مہینہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے رکھا کہ تم لوگوں سے شیطان کو بھی اٹھا لیا۔ اب میں دیکھتا ہوں
کہ کون لوگ ہیں جو خالصتاً میرے لیے ہر حلال چیز کو ایک وقت مقررہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس ماہ میں اپنی عبادات پر فوکس کرتے ہیں اور انہیں صحیح معنوں میں بجا لاتے ہیں۔ ناظرین، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزے کی اپنی کچھ اخلاقیات ہے، روزے کی اپنی کچھ ضروریات ہیں، وہ پوری کرنی ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ روزہ آیا ہم جو روزہ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی ہم سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو کیا ہمارے دل میں غریب کا کوئی خیال پیدا ہوا؟ اس بھوکے اور اس پیاسے اور اس یتیم اور مسکین کا کوئی خیال ہمارے دل میں آیا؟ اگر نہیں آیا تو ناظرین، اس بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔